السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اس وقت موجود ہوں اپنے علاقے کی، اپنے سوسائٹی کی کے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے، یعنی خوبصورت سے پارک میں موجود ہوں، جیسے آس پاس سبزہ ہے، گرینری ہے، پرندوں کی خوبصورت آوازیں ہیں جنہیں میں انجوائے کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا آزمائش ہے، جائے آزمائش، یہاں انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ بات بھی درست ہوگی، لیکن اگر تھوڑا سا ہم غور کریں تو ہم دیکھیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی بڑی نعمت جسے ہم زندگی کہتے ہیں دے کر بھیجا، اس کے بعد اس دنیا نے ہمیں بیش بہا نعمتوں سے نوازا، تو اتنی ساری اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی دنیا محض آزمائش کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بھی ہم نے اپنے استادوں سے، بزرگوں سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کا حساب لے گا، کہ جس طرح سے ہم اکثر پڑھتے سنتے ہیں کہ مال کا حساب ہوگا، اعمال کا حساب ہوگا، تو اسی طریقے سے اللہ اپنی دی ہوئی نعمتوں سے کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے جو تمہیں نعمتیں دی تھیں، خوبصورت نظارے تھے، دریا تھے، سمندر تھے، پانی تھے، درخت تھے، آبشار تھے، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے تحفظ کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے، اور ان سے ان کو اتنا، یعنی جسے کہتے ہیں محفوظ رکھنے کے لیے، کہ تاکہ وہ دوسرے انسان بھی ان سے فیض یاب ہو سکیں، ان سے لطف اٹھا سکیں، ان نعمتوں کا شکر کو استعمال کر کے اپنے خالق کا، اپنے رب کا شکر ادا کر سکے۔ تو اس سب کا حساب بہرحال ہونا ہے۔ تو اصل میں کل ہی ایک ریسرچ میری نظر سے گزری، جس میں ہم اکثر سنتے پڑھتے ہیں کہ صاحب فلاں جانور، فلاں پرندے کی نسل معدوم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ کبھی ہم ہاتھیوں کے بچاؤ کے لیے بارے میں پڑھتے ہیں کیا اقدامات ہو رہے ہیں، کبھی ہم شیروں کے بارے میں سنتے ہیں، کبھی ہم کسی پرندے کے بارے میں سنتے ہیں۔ تو کل ایک لیٹسٹ ریسرچ میری نظر سے جو گزری، اس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ خود نسل انسانی، خود انسان اب معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار ہے۔ یعنی دنیا کا جو درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، جو کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں، تو اس سے بعض خطوں کی میں انسانی آبادیوں کی آبادیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ یقیناً یہ سوچنے کا مقام ہے، اس پر غور و فکر صرف ہماری حکومتیں، ہمارے اداروں کو ہی نہیں، ہر فرد اور ہر انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس ہیومن کمیونٹی کا براہ راست حصہ ہیں۔ درجہ حرارت بڑھنے کی بڑی وجوہات میں سے ظاہر ہے کہ جو ماہرین بتاتے ہیں ان میں ایک بڑی وجہ تو درختوں کی کٹائی ہے، کہ ہم نے بڑی بے دردی سے درختوں کو کاٹا ہے، ہم نے کنکریٹ کے جنگل کھڑے کر دیے، آبادیاں کھڑی کر دی ہیں، لیکن ہم نے درختوں کو بچانے کی یا ان کو بڑھانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ تو اس سلسلے میں تو سب سے بڑا قصور یقیناً ہمارا ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں صحن کا تصور ختم کر دیا، یہ جو ماڈرن لائف اسٹائل جسے کہا جاتا ہے۔ تو گھروں میں درخت اگانے کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ اگر آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہے تو آپ اپنے گھر کے باہر لگا سکتے ہیں، کیاریاں بنا کر درخت ضرور لگائیے۔ ہمارے درخت ہوا کرتے تھے دیسی، اچھا کچھ لوگ اب گارڈننگ جو کر رہے ہیں تو اس میں بھی ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ بنیادی طور پر یہ فراموش کر رہے ہیں کہ آب و ہوا، ہمارا موسم، ہماری زمین، ہماری مٹی کن درختوں کو سوٹ کرتی ہے۔ تو ایک جو ٹرینڈ آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم باہر ایسے پودے لگا رہے ہیں کہ جو ہمارے ملک سے، ہماری آب و ہوا سے، ہماری زمین سے میچ نہیں کرتے ہیں۔ کرنوپولس نام کا ایک درخت ہے، وہ بہت زیادہ اس وقت رواج پا رہا ہے۔ ہمارے پرندے جو اس وقت خطرے سے، معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں، وہ ان درختوں سے ہی مانوس نہیں، وہ اپنے ہی ماحول میں خوش رہتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ پیپل، برگد، نیم اور وائلڈ فگ جسے اردو میں گولر کہتے ہیں، تو اس کے درختوں کو دوبارہ سے لگایا جائے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کو لگانے میں، ان کے گرو کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے، کئی سال لگ جاتے ہیں ان کے بڑا ہونے میں۔ شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ فوری طور پر چاہتے ہیں کہ خوبصورتی آ جائے، اور وہ درخت وقت مانگتے ہیں، اور ہم یہ بھی سوچتے ہیں تھوڑا سا خود غرضی کے ساتھ کہ میں ایسا درخت کیوں لگاؤں جس کا سایہ مجھے اپنی زندگی میں دیکھنے کو نہ ملے۔ یہ سیلفشنس ہے۔ دنیا میں سارے فائدے اپنے لیے نہیں ہیں، کچھ فائد ہمیں دوسروں کے لیے چھوڑنا پڑتے ہیں، کہ یعنی ہم کچھ کریں گے اور اس کا فیض، اس کا فائدہ آنے والی نسلیں اٹھائیں گی، جس طرح ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے۔ تو درخت اگائیے، پودے لگائیے۔ آپ کے گھر میں جگہ نہیں، صحن میں لگائیے۔ صحن میں جگہ نہیں، گھر کے دروازے کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کا دروازے، آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہے تو آپ اپنی گلی میں لگا سکتے ہیں۔ اپنی ورٹیکل گارڈننگ کا کانسیپٹ آ رہا ہے دنیا میں، اب ہمارے ملک میں بھی آ چکا ہے، لوگ چھتوں پر بھی اب لان بنا رہے ہیں۔ ایک اور چیز جو پرندوں، خاص طور پر کہ خوبصورت پرندوں کی آوازیں جو ہم اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے، وہ اب کافی کم ہو چکی ہیں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ان خوبصورت آوازوں کو سنیں تو ہمیں یہ درخت لگانا ہوں گے۔ اور
ایک تصور تھا کہ گھروں کی اونچی جگہوں پر ہمارے بزرگ جو ہے کسی مٹی کے برتن میں دانہ وغیرہ رکھتے تھے تاکہ پرندے آ کر ان کو پرندوں کے لیے دانہ پانی رکھا جاتا تھا. تو یہ تصور کو دوبارہ عام کرنے کی ضرورت ہے. گھروں میں جانور پالے جاتے تھے, یعنی ایک صحن میں آپ کے دربہ ہوا کرتا تھا جس میں مرغیاں ہوتی تھیں, تو جس سے نہ صرف یہ کہ وہ ان کی افزائش بھی ہوتی تھی بلکہ آپ کو ایمپل سپلائی آف یعنی کہ آپ کو خوراک ملتی تھی, انڈے ملتے تھے, چکن وغیرہ. اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر میں جگہ ہوتی تھی تو بکری یا گائے ضرور پالی جاتی تو اس سے آپ کو دودھ ملتا تھا. تو یہ ساری چیزیں اب بھی ممکن ہیں. سادہ زندگی, سادہ خوراک, خالص خوراک, تو یہ آپ کی صحت کو, آپ کے لائف کو, آپ کے لائف سٹائل کو بدل کر رکھ دے گا. تو بس اب یہ چند گزارشات ہیں کہ اگر ہم سب اس پر توجہ دیں تو یقینی طور پر ایک چیز اور بھی مجھے یاد آ گئی. اربن فارسٹ کا کانسیپٹ دنیا میں رواج پا رہا ہے. پاکستان میں بھی اب یہ لیٹسٹ بہت جلدی یعنی کچھ ذرا پہلے انٹروڈیوس ہوا ہے. تو یعنی شہر کے اندر جنگل بنانا. جنگل عام طور پر دیہات جو جنگلوں کے آس پاس ہی ہوا کرتے ہیں, شہر جنگل سے ہٹ کر ہوتے ہیں, لیکن اب ہمیں ضرورت درختوں کی ہے, ہمیں پرندوں کو بچانے کی ضرورت ہے. تو شہر میں جہاں جہاں ایسے علاقے ہوں جہاں کوئی خالی میدان پلاٹ ہو تو وہاں پر بہت سارے درخت اگا کر اگر ایک چھوٹا سا جنگل بنا لیا جائے تو یہ سب یعنی ماحول کے لیے بھی اچھا ہوگا, نسل انسانی کے لیے بھی اچھا ہوگا, اور اس سے بہت سارے پرندوں کو خوبصورت نسلیں بچائی جا سکتی ہیں.